أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سامعین محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے وضو کے فرائض مکمل ہوئے. آج ہمارے وضو کی سنتوں کے بارے میں بحث ہوگی کہ وضو کے لیے سنتیں چیزیں کیا ہیں. میں نے پہلے بھی عرض آپ کو کی تھی کہ اگر سنت میں سے کوئی چیز رہ جائے گی تو وضو ہمارا ہو جائے گا، ثواب میں کمی ہوگی. اگر فرض میں سے کوئی ایک رہے گی چیز تو ہمارا وضو بھی نہیں ہوگا، اور اگر وضو نہیں ہوگا تو پھر ہماری نماز یا ہمارا قرآن کا پڑھنا بلکہ قرآن کو ہاتھ لگانا بھی گناہ ہے. تو یہ احتیاط رکھنی ہے لازمی کہ فرائض میں کوئی کوتاہی نہ ہوئے. چاہیے تو سنت میں بھی نہیں چاہیے، اگر سنت میں بھی کوئی ہو گئی تو وضو ہمارا مکمل ہوگا مگر ثواب میں کمی لازمی ہوگی. تو اس طرح احتیاط سے آج وضو کی سنتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ وضو پر ثواب پانے کے لیے حکم الہی بجا لانے کی نیت سے وضو کرنا ضروری ہے. یعنی وضو پر ثواب حاصل کرنے کے لیے نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں وضو اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے رب ثواب عطا کرے گا، اور حکم الہی کو بجا لانے کے لیے، کیونکہ رب فرماتا ہے کہ نماز سے پہلے وضو کرو، قرآن پڑھنے سے پہلے وضو کرو، میری عبادت کرنے سے پہلے اپنے جسم کو پاک کرو اور وضو کرو. کیونکہ رب قرآن کی آیت ہم نے پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ پیچھے گزر چکی ہے، جس کے وضاحت کے اندر یہ سارا ہم نے وضو کا بیان پڑھا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. یہی حکم الہی ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو پھر اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے کونیوں سمیت بازو کو دھو لو. یہ حکم الہی کو بجا لانے کے لیے وضو کرنا تو اس لیے یہ ضروری ہے، اور وضو تو ہو جائے گا اور اس پر ثواب بھی ہوگا اگر حکم الہی کی نیت بھی ہوگی اور وضو پر ثواب حاصل کرنے کے لیے بھی نیت ہوگی. اگر ان دونوں چیزوں کی نیت نہ ہوئی، ایسے ہی آ کے وضو کر لیا، نہ کوئی حکم خداوندی کو سامنے رکھا اور نہ ہی وضو کو ثواب کی نیت کو سامنے رکھا، تو پھر وضو تو ہو جائے گا مگر اس کے اندر ثواب نہیں ہوگا. دوسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر وضو کرنے سے پہلے استنجا کرے تو استنجا کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا کہے، مگر پاخانہ میں جانے یا بدن کھولنے سے پہلے کہے. نجاست کی جگہ اور سطر کھولنے کے بعد زبان سے ذکر الہی کرنا منع ہے. اس مسئلے کے اندر وضاحت یہ ہے کہ اگر ہم واش روم جاتے ہیں، استنجا کرنے کے لیے جانا ہے، ضرورت ہے، حاجت ہے، تو ہم جو بھی دعائیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بتائی گئی ہیں سنت کے مطابق وہ بھی پڑھنی ہے یا بسم اللہ شریف پڑھنی ہے. تو ہم نے استنجا کرنے سے پہلے یعنی واش روم جانے سے پہلے اپنا سطر کھولنے سے پہلے ہی جو ذکر کرنا ہے، جو بسم اللہ شریف پڑھنی ہے وہ پہلے ہی پڑھنی ہے، اور بعد میں جا کے استنجا والی جگہ پر یا اپنا سطر کھولے ہوئے پھر ذکر الہی کرنا یہ منع کیا گیا ہے. اور بعد میں استنجا کرنے کے بعد جو واپس آ جاتے ہیں واش روم سے، پھر اس کے بعد بھی حضور کی سنت کے مطابق جو دعائیں بیان کی گئی ہیں وہ کرنا جائز ہے. لیکن اس کے اندر یاد یہی رکھنا ہے کہ واش روم کے اندر یا ہم جب پاخانہ کر رہے ہوں تو تب ہم نے ذکر الہی کو اپنی زبانوں کے اندر نہیں لانا بلکہ دل کے اندر بھی اس کا ذکر کرنا منع کیا گیا ہے. آگے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ سو کر اٹھے تو پہلے ہاتھ دھوئے، اس کے بعد استنجا کرے، اور استنجا کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک 3 بار دھوئے. استنجا کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک 3 دفعہ دھونا چاہیے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ مسواک کرنا حضور کی سنت ہے، اور اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کرے، یعنی دونوں طرف، اوپر والے دانتوں کی طرف بھی اور نیچے والے دانتوں کی طرف بھی، اور مسواک کو دھو لے، اور مسواک نہ بہت نرم ہو نہ سخت ہو، اور پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی مسواک ہو. سمجھ آ رہی؟ مسواک کو پہلے سب سے دھو لینا چاہیے جب ہم نے مسواک شروع کرنا ہے.
اس کے بعد مسواک نہ بہت نرم ہو اور نہ ہی بہت سخت ہو، وہ انہوں نے بتا دیا کہ پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی جو لکڑی ہوتی ہے ان کا مسواک ہونا یہ بہتر ہے۔ میوے یا خوشبودار پھول کے درخت کا مسواک نہ ہو۔ اور پھر بتاتے ہیں کہ چھوٹی انگلی جو ہے، یہ ہماری چھوٹی ہاتھ کی انگلی، اس کے برابر مسواک کا موٹا ہونا اور ایک بالشت لمبا ہونا یہ ضروری ہے، اور اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ مسواک کرنا دشوار ہو۔ جو مسواک ایک بالشت زیادہ ہو اس پر شیطان سوار ہوتا ہے۔ تو مسواک کی پیمائش انہوں نے بتا دی کہ ایک بالشت ہونی چاہیے، اس سے چھوٹی نہ ہو کیونکہ وہ پکڑنی بھی دشوار ہے، اور دوسری بات وہ موٹی کتنی ہو، موٹی یہ چھوٹی انگلی جتنی لازمی موٹی ہو، اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، اس سے کم نہیں۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ مسواک جب قابل استعمال نہ رہے تو اسے دفن کر دیں یا کسی اونچی جگہ پر احتیاط سے رکھ دیں کہ وہ کسی ناپاک جگہ پر نہ گرے، کہ استعمال کرنے کے بعد کسی اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے یا اسے دفن کر دینا چاہیے۔ اور اگر کیونکہ یہ آلائے ادائے سنت ہے، کیونکہ یہ سنت ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اسے آلائے ادائے سنت کہا گیا ہے، تو اس کی تعظیم کرتے ہوئے اس کو دفن کر دینا چاہیے یا اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے، نیچے گرنے سے بچانا چاہیے۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ مسواک دہنے ہاتھ سے کرے اور اس طرح ہاتھ میں لے کہ چھوٹی انگلی مسواک کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں مسواک کے اوپر ہوں اور انگوٹھا سرے پر، اس طرح یہ نیچے چھوٹی انگلی ہو، یہ انگوٹھا مسواک کے سرے پر ہو، یہ 3 انگلیاں مسواک کے اوپر ہوں، اس طرح یہ پکڑنے کا انداز ہے۔ اور مٹھی بھی بند نہیں ہونی چاہیے، اس طرح مکمل مٹھی بند نہیں کرنی چاہیے بلکہ کھلی مٹھی ہو۔ مسواک پکڑنے کا انہوں نے انداز بتا دیا۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کریں، لمبائی میں نہیں۔ چوڑائی جس طرح ہے اس طرح چوڑائی ہے، اس طرح مسواک کرے، اور لمبائی جو ہے اوپر نیچے اس طرح مسواک کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ جب مسواک کرنا ہو تو اسے دھو لے، یوں ہی فارغ ہونے کے بعد دھو لے، اور زمین پر پڑی نہ چھوڑے بلکہ کھڑی رکھے۔ جب مسواک کرنا ہے تو اس سے پہلے بھی اسے دھونا ہے، مسواک کرنے کے بعد پھر بھی اسے دھونا ہے، اور اسے یوں ہی ایسے لمبا نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اسے کھڑا کر کے رکھنا چاہیے، اس کا منہ والی سائڈ اوپر ہو۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی یا سنگین کپڑے سے دانت مانجھ لے، یوں ہی اگر دانت نہ ہو تو انگلی یا کپڑے مسوڑوں پر بھی پھیر لے، تو یہ بھی سنت ہے۔ مسواک کی جگہ اگر مسواک نہیں ہے تو انگلی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اور دوسری بیان وہ بات کرتے ہیں کہ اگر دانت نہیں ہے تو دانت کے مسوڑے تو ہیں، ان کے اوپر بھی انگلی پھیر لینا، یہ بھی سنت ہے، مسواک کی ہی مثل ہے۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ مسواک نماز کے لیے سنت نہیں بلکہ وضو کے لیے ہے، تو جو ایک وضو سے چند نمازیں پڑھیں اس سے ہر نماز کے لیے مسواک کا مطالبہ نہیں۔ ہر نماز کے لیے مسواک ضروری نہیں ہے بلکہ ہر وضو کے لیے مسواک کرنا سنت ہے۔ اگر ہم نے ایک وضو کیا اس کے ساتھ چند نمازیں پڑھ لی ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پھر ہر نماز کے لیے اسے مسواک دوبارہ کرے، ورنہ اس کے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب تغیر رائے سے مراد یہ ہے کہ یعنی سانس بدبودار ہو جائے، جب تک ہم مسواک کرتے ہیں ہمارے منہ سے خوشبو آتی ہے، تب تک ہماری یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم پھر جب تک ہمارے سانس سے بدبو نہ آنے لگ جائے اس وقت تک اگر ہم نہیں کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جب ہمیں معمول پتہ چلے کہ ہمارے سانس میں بدبو آ رہی ہے، ایک نماز سے دوسری نماز تک وقفے تک تو بندے کے منہ سے بدبو نہیں آتی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ سگریٹ پیتے ہیں یا پان وغیرہ یا کوئی نشہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو پھر ہر نماز کے لیے مسواک کر کے آنا لازمی ہے، کیونکہ منہ کے اندر سگریٹ وغیرہ یا نسوار وغیرہ اس کی سمیل یا بدبو ہوتی ہے، تو ان کے لیے یہ ضروری ہے۔ باقی عام بندے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ ہر نماز کے لیے مسواک کرے، بلکہ اس کے لیے صرف وضو پر وضو کے لیے جس ٹائم وضو کیا اس ٹائم مسواک کرنا اس کے لیے سنت ہے۔ باقی انشاءاللہ اب کلیوں کے بارے میں آئے گا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ سب چیزیں سنت، یہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد یا الہ العالمین ہمارے نماز فجر ادا کرنا درس قرآن حدیث دینا تیرے دربار میں دربار مصطفیٰ میں پیش کرتے ہیں الہی قبول و منظور فرما یا مالک مولا ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ہماری ہمارے والدین کی ہمارے اساتذہ کرام کی امت محمدیہ کی کامل بخشش و مغفرت فرما عالم اسلام کی خیر فرما ملک پاکستان کی خیر فرما یا الہی اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے میری مالک فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے امداد فرما یا الہی فلسطین کے شہداء کے مزید درجات بلند فرما میرے مالک ہمیں بھی راہ حق کے لیے جہاد کے لیے اپنے گھروں سے نکلنے کی توفیق عطا فرما یا الہی جو لوگ بیمار ہیں گھروں کے اندر یا اسپتالوں کے اندر بیمار ہیں میرے مالک آج جمعۃ مبارک کا دن ہے اپنے حبیب کا صدقہ تمام کو شفائے کلی شفائے کاملہ عطا فرما یا الہی جس کسی نے بھی کہا دعا کے واسطے یا رب کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی میرے مالک ہمارے نمازی محمد اصغر علی صاحب بیمار ہیں اپنے حبیب کا صدقہ انہیں جلد از جلد شفا عطا فرما میرے مالک شفائے کلی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.